تیزاب پھینکنا منہ پر۔ ہر سال 200 کیسز جہاں سالانہ رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں مجھے 100% یقین ہے کہ ہزاروں کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہوں گے۔ ایک 16 سال کی بچی، ان کے دروازے پہ ذیشان عمر نام کا ایک آدمی جو پولیس کا افسر تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تیزاب کی پوری بوتل اس کے منہ پر الٹ دی۔ مردوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ عورتیں ان کی ماتحت، عورتیں ان کی تابع ہیں۔ وہ بندے کو پکڑ لو، نہیں پکڑا گیا، بھاگ گیا، تو پھر ہنسی کی کریے۔ اس پہ سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے، اس کو ایک اخبار کی خبر نے انسپائر کیا۔ 3 مارچ 2024 کی خبر تھی، اور ہمارے ہاں یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ بھی ہے۔ تیزاب پھینکنا منہ پر۔ ہر سال 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب 200 کیسز جہاں سالانہ رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں مجھے 100% یقین ہے کہ ہزاروں کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہوں گے، گاؤں میں، دیہات میں، محلوں میں۔ اور بہت سارے لوگ، تھوڑا بہت کسی کا نقصان ہو تو جاتے بھی نہیں ہوں گے علاج کرانے۔ یہ واقعہ جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں علیشہ نامی ایک بچی ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھتی تھی۔ IT سینٹر ہے ایک جی نیپا چورنگی کے پاس کراچی میں۔ یہ بچی جب اپنا سرٹیفکیٹ لینے گئی تو ادھر ایک استاد افتخار اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے وقار۔ انہوں نے اس کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کری۔ یہ بچی روتی ہوئی گھر گئی اور اپنے دونوں ماموں کو، نعمان اور فیضان کو، اپنے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کی بات بتائی۔ اس کے ماموں اس بچی کو لے کر جب افتخار کے پاس پہنچے تو FIR کی رپورٹ کے مطابق وہ پہلے سے تیار تھے کہ کوئی نہ کوئی ابھی حرکت ہونے والی ہے، یہ کوئی نہ کوئی تو واپس اس کے ساتھ آئے گا۔ تو افتخار کی پاکٹ میں ایک بڑی سی تیزاب کی بوتل تھی، تو جب اس نے یوں اچھالی تو تینوں کے منہ پہ گئی۔ علیشہ کے منہ پہ سب سے زیادہ، اور نعمان اور فیضان کے منہ پہ بھی تیزاب گرا۔ تینوں کو سول ہسپتال کے برنز وارڈ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ایک اور کیس جولائی 17، 2015 کا، پولیٹزر سینٹر کی رپورٹ۔ راحیلہ رحیم، ایک 16 سال کی بچی، کراچی کی رہائشی، عید سے ایک رات پہلے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات پہ جس طرح بچیاں بازار جاتی ہیں شاپنگ کرنے، مہندی لگوائی، چوڑیاں پہنی، تو وہ بچی جب گئی بازار سے اپنی کزنس کے ساتھ اور چھوٹی موٹی شاپنگ کر کے آئی تو ان کے دروازے پہ ذیشان عمر نام کا ایک آدمی جو پولیس کا افسر تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تیزاب کی بوتل لے کے ہاتھ میں۔ اور جیسے ہی یہ بچی گھر میں داخل ہونے کی نیت سے گیٹ کے پاس آئی، اس نے تیزاب کی پوری بوتل اس کے منہ پر الٹ دی، اور وہ بچی بڑی کرٹیکل حالت میں، سیویئر، اس کو شکل مسخ ہوئی اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ذیشان نے اس لڑکی کا رشتہ دیا تھا۔ ماں باپ نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ بچی ابھی اسکول میں ہے اور بہت چھوٹی ہے، اتنی کم عمری میں تو ہم بچی کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ اگر اس کی میرے سے شادی نہیں ہوئی تو پھر کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ایسڈ سروائیورز ٹرسٹ ASTI کا کہنا ہے کہ 80% جو ہمارے یہاں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو تیزاب منہ پہ پھینکا جاتا ہے، وہ عورتوں پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میرے ایڈیٹر آپ کو پیچھے تصویریں پہلے بھی دکھائیں، ابھی بھی 3 عورتوں کی دکھا رہے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں جن کا میں نے 2 واقعے دیے۔ میں نے نیٹ سے پاکستان میں ہونے والی مختلف جگہوں پہ جو عورتوں کی تیزاب کی وجہ سے ڈسفریگمنٹ ہوئی ہے، ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے اگلے کا، وہ دکھانے کے لیے وہ دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اگر 80% عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے ٹوٹل میں سے، تو یہ بھی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی ہے اور ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے۔
یہ پریکٹس جو ہے، جب مرد کی انا ہوتی ہے نا، مرد کی میں ہوتی ہے، تو وہ عورت کو زد و کوب کرنے کے لیے اور اپنی اوقات دکھانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے۔ زیادہ تر وجوہات جو میں نے بہت ریسرچ کیا، خاص کر میں نے ASTI کی ریسرچ پہ بڑا بھروسہ کیا، چونکہ یہ ادارہ کام ہی یہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس ایکچوئل فیکچوئل آن گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کی جو وجوہات جو مجھے نظر آئیں بڑی بڑی، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ نمبر 1، کسی مرد کو یہ شک ہو جانا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ پینگے بڑھا رہی ہے۔ اب ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس نے کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کری، بس جی شک ہے۔ شک ہے تو صاحب بہادر جو ہے تیزاب الٹا دیں گے بیوی کی شکل پہ۔ دوسرے، باپ بیٹی پہ یہ شک کرے کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا بیٹا جو ہے نا، وہ کسی کی لڑکی بھی بھگا کے لے جائے تو خیر ہے، بیٹا ہے نا، کسی لڑکی کو چھیڑ لے، وہ چیز جوان خون ہے۔ اب لڑکیاں کوئیڈ میں پڑھتی ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں، ان کو 10 نظریں دیکھتی ہیں۔ اب جب وہ نظر اٹھا کے بھی چلے گی تو کوئی 2 بندے سامنے سے گزریں گے، ابھی آپ کہیں کہ جی لڑکی جو ہے وہ تو لڑکے کو دیکھ رہی ہے، اس بات پہ باپ جو ہے وہ تیزاب اس کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ جن مردوں کے رشتے منع ہوئے ہوں، جیسے ہم نے ذیشان عمر کی بات کری، تو وہ بھی یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی انا بڑی مجبور ہو جاتی ہے نا کہ جی ہمیں انکار کیسے ہو گیا۔ یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں جہاں پہ مردوں کی بات چلتی ہے، مردوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ عورتیں ان کی ماتحت، عورتیں ان کی تابع ہیں، وہاں پہ یہ مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں۔ سال 2011 میں کرمنل لاء کے تحت ایسڈ اٹیک کو غیر قانونی اور ایک کرمنل جرم قرار دیا گیا۔ اس کی سزا تاحیات قید، اس کے علاوہ 1 ملین روپیہ جرمانہ۔ 2018 میں ایک بل پاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی ایسڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے مینڈیٹوری ہے کہ ان کو پرووائیڈ کیا جائے ایک تو طبی سہولت، اور دوسرے سوچئے کہ سائیکی کتنی متاثر ہوگی جن بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، ان کو گرافٹنگ کی ضرورت پڑی، وہ ساری زندگی ان کی کمپرومائز ہو گئی۔ اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ، لڑکی ہے تو وہ، اس سے کون شادی کرے گا؟ وہ ایک لوگوں کی نظروں میں تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ لوگ نوکریاں نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، 100 مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی جس سے میں اتفاق نہیں کرتی۔ امینڈمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی مرتا نہیں ہے ایسڈ اٹیک سے اور کسی کو نقصان دینے کی نیت سے تو تیزاب اس کے منہ پہ پھینکا گیا، لیکن وہ مرا نہیں بندہ یا بندی، تو میکسیمم سزا اس کو 7 سال ہے۔ اب جب ہم قانون میں لکھتے ہیں کہ میکسیمم سزا 7 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میکسیمم ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایک انسان جو مرے نہ، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے، اس کی پوری زندگی کمپرومائز ہو جائے، وہ شخص گڈ بیہیویئر اور مختلف جو دفعات ہوتی ہیں، ایک تو آپ 2 سال یا 3 سال اس کو دے دیں اور اس کے بعد سے وہ ہنستا کھیلتا باہر نکل آئے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو میں اس امینڈمنٹ سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ میں نے سما ٹی وی کی ایک رپورٹ دیکھی کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ کیا تیزاب کا ملنا بہت آسان ہے؟ کیوں ایسا؟ تو اس سے مجھے پتا چلا کہ تیزاب ہر نکڑ کی دکان پہ 150 روپے میں اتنی بڑی بوتل مل جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، جب کسی کا ذہن مشتعل ہے تو سب سے آسان بات ہے
تو اس کی اویلیبلٹی بڑی آسان ہے. ایک تو اس کی اویلیبلٹی کو ختم کرنا چاہیے، تیزاب کو اویلیبل نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. یہ کسی مخصوص شاپ پہ ملنا چاہیے اور جو شخص خرید رہا ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کے تاریخ اور دن کے ساتھ اس کو لے، تاکہ اگر اس علاقے میں یا کسی علاقے میں کوئی یہ پروڈکٹ بیچی گئی ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ ہو کہ یہ کس نے خریدی ہے، ان دنوں میں کن علاقوں میں کس نے خریدی. تو ملزم کو نیب کرنے میں، اور اگر کوئی گھر والے شک ظاہر کرتے ہیں کہ بھی فلانے شخص نے خریدی، اگر اس نے کسی اور سے بھی خریدوائی، کسی دوست کسی رشتہ دار کسی کی تو پکڑ ہوگی نا، آپ کے پاس اس بندے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور آنکھیں بند کر لینے اور انتظار کرنے کے واقعہ ہو گیا، پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دو، وہ بندے کو پکڑ لو، نہیں پکڑا گیا بھاگ گیا تو پھر ہنسی کی کریے. اس پہ سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کرا ہے، بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے پاس بہتر پروگرام لاتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.